الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء والمشبهات من النساء بالرجال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بزرگان محترم اور برادران اسلام، اسلامی کیلنڈر یا اسلامی تقویم کے لحاظ سے الحمدللہ تیسرے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے جو ماہ ربیع الاول کہلاتا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ہی بڑا ہی مبارک مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی حوالے سے علماء کرام اکثر و بیشتر ماہ ربیع الاول میں خاص طور سے سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ بیان کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر بھی اس پر عمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جیسے ماضی میں عمل ہوتا رہا مستقبل میں بھی عمل ہوگا۔ میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین کا کوئی جز بتلایا جائے، کوئی حصہ کسی سلسلے میں بھی گفتگو ہو، وہ سارا کا سارا سیرت سے اس کا تعلق ہے۔ اگر آج ہم جس موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں بظاہر اگر اس کا سیرت سے تعلق نظر نہ آئے تو بھی سیرت سے تعلق ہے، اس لیے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ قرآن اور حدیث کی بات کی جا رہی ہے، قرآن حدیث سے ہٹ کر نہیں کی جا رہی ہے۔ اور سیرت طیبہ کیا ہے؟ وہ مکمل قرآن کریم ہے۔ لہذا آج کی گفتگو یا اس سے ہٹ کر، بلکہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا کہ بھائی ہمارا ربیع الاول تو سال کے 12 مہینے ہوتا ہے، ہمارے بعض خاص لوگوں کا ربیع الاول صرف اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے جب تیسرا مہینہ شروع ہوتا ہے اسی وقت ان کا ربیع الاول ہوتا ہے، اور اسی وقت وہ سیرت طیبہ پر بیانات کرتے یا سنتے ہیں۔
لیکن الحمدللہ ہمارا ربیع الاول سال کے 12 مہینے ہوتا ہے. جب بھی جمعے کے دن یا کسی اور موقع پر دین کی کوئی بات کی جائے گی تو وہ سمجھ لیجیے کہ سیرت کا ہی حصہ ہے اور وہ ہمارا ربیع الاول ہے. اور ہمارے ہی اکابرین میں سے کسی بڑے کا قول ہے کہ بھائی مسلمان کی ساری زندگی ربیع الاول، ساری زندگی اگر وہ سیرت کے مطابق گزار رہا ہے، سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے اور سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، تو اگر ہم سیرت طیبہ پر عمل کر رہے ہیں تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ربیع الاول ہے اور ہونا چاہیے. خدا کرے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ربیع الاول بن جائے اور ہم سیرت طیبہ پر کامل طریقے سے عمل پیرا رہنے والے بن جائیں. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ربیع الاول کے حوالے سے پہلے ارادہ تھا کچھ سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کا، لیکن حالات واقعات ایسے سامنے آ جاتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ ہاٹ ایشو، اس وقت کا جو ہاٹ ایشو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی سیرت طیبہ سے متعلق گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے اگلے جمعے پر رکھ دیا جائے. اس وقت اس موضوع پر گفتگو زیادہ ضروری ہے. وہ کیا ہے موضوع؟ وہ اس وقت موضوع چل رہا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ، تبدیلی جنس کی اجازت کا قانون. کہ صاحب کسی شخص کو کیا اس بات کی اجازت ہے، کسی مرد کو یا کسی عورت کو، کہ وہ اپنی جنس تبدیل کروا لے؟ آج تک مرد تھا اور کل عورت بن جائے، یا آج تک عورت تھی کل مرد بن جائے؟ ہرگز نہیں، قطعاً نہیں. ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے اس اسلامی ملک میں ایسے قوانین بن رہے ہیں کہ لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے شتر بے مہار کی طرح، جو جب دل چاہے مرد بن جائے، جب دل چاہے عورت بن جائے. قرآن کریم کی آیات میں سے ایک آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، میں نے آپ کو سنایا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، سورہ روم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق کو کسی طرح سے بھی بدلنا جائز نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی صحیح دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اور احادیث مبارکہ میں سے جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المشبہین من الرجال بالنساء والمشبہات من النساء بالرجال. اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں ان مردوں پر جو عورتوں جیسی، عورتوں سے مشابہت اختیار کریں، عورتوں کے کپڑے پہنیں، عورتوں کی انداز کو اختیار کریں، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں ان عورتوں پر جو مرد بننے کی کوشش کریں، مردوں کا لباس پہنیں، مردوں کے انداز کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. دونوں اپنی اپنی جگہ سے اگر ہٹیں گے تو وہ دونوں ملعون ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے. یہ قرآن کریم کی آیت اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اسمبلی میں ایک بل زیر غور ہے. اس بل کے تحت کوئی شخص مرد ہو یا عورت نادرہ کے دفتر میں جا کر اپنے بارے میں یہ ظاہر کرے کہ میں کل تک تو مرد تھا، اب میرے احساسات کچھ عورت جیسے ہو رہے ہیں، لہذا نادرہ کا وہ جو فارم ہے جس میں ایک جنس کا خانہ بھی ہوتا ہے، کہ مثال کے طور پر نام لکھا ہوا خالد صاحب، اب آگے جنس مرد لکھی ہوئی ہے، تو وہ جا کر کہہ رہا ہے کہ میں کل تک مرد تھا، اب جنس کا خانہ تبدیل کر دیا جائے اور مرد کی جگہ عورت لکھ دیا جائے، چاہے خالد کی جگہ خالدہ کر دیں، حمید کی جگہ حمیدہ کر دیں. اور اس کے برعکس کوئی عورت جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ میرے احساسات کچھ ایسے ہو رہے ہیں، میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ میرے اندر کچھ مردانہ صفات آ رہی ہیں، کچھ ایسی، تو اب میرا جو ہے نادرہ کے دفتر میں جنس کے خانے میں میری جنس تبدیل کر دی جائے. کل تک میں عورت تھی، اب مجھے مرد بنا دیا جائے، حمیدہ تھی تو حمید بنا دیا جائے، خالدہ تھی تو خالد بنا دیا جائے. تو جو اسمبلی میں بل زیر غور ہے اس کے تحت کوئی جاتا ہے نادرہ کے دفتر اور یہ دعویٰ کرتا ہے تو نادرہ والے مجبور ہیں کہ ان کی بات مانیں اور جیسا وہ کہہ رہے ہیں جنس کے خانے کو تبدیل کر دیں.
آفس والے اس کی خواہش کے مطابق خانہ پوری پر مجبور ہوں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ شرعی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ بات اس مادر پدر آزاد معاشرے میں تو چل سکتی ہے جہاں خدا، رسول، دین، شریعت نام کی کوئی چیز نہ ہو، لیکن جس ماحول معاشرے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ خدا کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا جاتا ہے، دین موجود ہے، شریعت موجود ہے، وہاں پر کوئی ایسی حرکت کرنا چاہے تو انشاءاللہ العزیز خائب و خاسر ہوگا، ناکام و نامراد ہوگا، ذلیل و خوار ہوگا، اور ایسے شخص کو قطعاً جینے نہیں دیا جائے گا، اس کا جینا حرام کیا جائے گا۔ ہم اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے ہاں زندگی کے ہر مرحلے کے لیے واضح ہدایات موجود ہیں۔ ان واضح ہدایات کی موجودگی میں ایسا کوئی بل سامنے آئے گا تو قطعاً ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ یہ بل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ غضب الہی کو دعوت دینے والی بات ہے۔ یہ بل وہ ہے جو قوم کو، جو عوام الناس کو عمل قوم لوط میں مبتلا کرنے کی اجازت دینے والا بل ہے۔ یہ عمل قوم لوط کتنی اللہ تعالیٰ اس پر کتنا ناراض ہوئے تھے، اتنا شدید ناراض ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری بستی کو اٹھایا جائے، آسمانوں تک لے جایا جائے، اور پھر پوری بستی کو الٹ دیا جائے، اور الٹنے کے بعد بھی الٹنا ہی کافی نہیں، اوپر سے پھر پتھروں کی بارش کی جائے۔ اللہم احفظنا یا فیاض۔ کوئی معمولی ہے اللہ کا عذاب؟ اتنی گھناؤنی سزا جس کی ہے، اس سزا کو دعوت دے رہی ہے ہماری قوم، اس سزا کو دعوت دے رہی ہے ہماری حکومتیں، اور اس بل کو پاس کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا غضب ان لوگوں پر نازل ہو جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ کیسی خطرناک بات ہے، کیسی عجیب باتیں ہیں بھائی۔ اس تمام جو کہانی ہے، اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، کسی مرد کا یا کسی عورت کا جنسی اعتبار سے نامکمل ہونا۔ مرد ہے لیکن مردانہ قوت اس میں نہیں ہے، عورت ہے لیکن بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بانجھپن جسے کہا جاتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ تم اس کا علاج کرواؤ۔ علاج پر شریعت نے کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی پابندی نہیں لگائی کہ تمہارے اگر بچے نہیں ہوتے تو تم علاج نہیں کروا سکتے۔ علاج کروانا کوئی شرعاً ممنوع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو ایک ہے کسی مرد یا عورت کا جنسی اعتبار سے نامکمل رہنا، یہ ایک الگ بات ہو گئی، اس کا مسئلہ بیان ہو گیا۔ اب نمبر دو، کوئی مرد یا کوئی عورت نامکمل تو نہیں ہے لیکن اس کے اپنے احساسات جو ہیں وہ معاشرتی خرابیوں کی وجہ سے مخالف جنس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ جی کل تک، جیسے کہ میں نے عرض کیا، کل تک مرد تھا، اب اس کے احساسات کچھ عورتوں والے ہو رہے ہیں، یا کل تک عورت تھی، اب اس کے احساسات کچھ مردوں والے ہو رہے ہیں، لہذا وہ اپنی مرضی سے نادرہ کے دفتر جائے اور فارم میں جنس کے خانے میں تبدیلی کرانا چاہے تو شرعی لحاظ سے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یہ عمل پورے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ اس کی اجازت دینا گویا معاشرے کو بربادی کی طرف لے جانا ہے۔ اس کی اجازت دینا گویا یہ دروازہ کھولا جا رہا ہے ہم جنس پرستی کا۔ اس کی اجازت دینا یہ گویا کہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آئندہ مرد جو ہے مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت جو ہے وہ عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ معاشرتی تباہی، بربادی، ہلاکت کے وہ طریقے ہیں جو مغرب میں رائج ہیں، اور جن ممالک میں رائج ہیں وہ آج سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، عذاب میں ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ کیا کریں۔ مسائل کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اور مسائل کا حل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نہ وہ خدا کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ وحی کو مانتے ہیں، نہ کسی کو مانتے ہیں۔ علم وحی الہی سے وہ محروم ہیں۔ تو یہ ان کے ہاں تو سوچا جا سکتا ہے، اور ان کے ہاں عمل کر کے بھی وہ پچھتا رہے ہیں، اور جس چیز پر وہ پچھتاتے ہیں وہ ادھر لے آتے ہیں،
چلو بھائی جتنا کچرا ہے کاٹ کباڑے اٹھا کے یہیں ڈال دو سب، یہ کہ بعد دیگر عذابات آ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ غالباً میں نے تقریر کی تھی فتنوں کا دور، یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، ہر روز ایک نیا فتنہ ہوگا۔ تو لیجئے ابھی ایک جمعہ نہیں گزرا کہ تذکرہ ہو گیا ایک نئی بات کا، ایک ایسی بات کا جو میں کہوں گا کہ زیادہ تر عوام نے پہلے کبھی سنی بھی نہیں تھی۔ ٹرانسجینڈر کیا چیز ہے بھائی؟ ٹرانسجینڈر جنس کی تبدیلی کی اجازت کا قانون، اس کا نام ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ تو ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے یہ قانون پاس کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت تک کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اپنے طور پر ہو سکتا ہے افراتفری مچا کے اور چند لوگوں نے مل ملا کے ایک قانون پاس کر دیا ہو، اور اس قانون پر عمل کرنے کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے اس پر عمل بھی کر لیا ہو، ناظرہ کے دفتر جا کے اپنی جنس تبدیل کروا لی ہو، لیکن اس کے باوجود ہرگز یہ چیز چل نہیں سکتی اس مملکت خداداد پاکستان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ یہ ملک بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ملک بنا ہے اسلام کے نام پر۔ یہاں انشاءاللہ العزیز اسلام نافذ ہو کر رہے گا، آج نہیں تو کل۔ اگر آج نافذ نہیں ہو رہا تو اس میں میری کوتاہی کو بھی دخل ہے، اس میں آپ کی کوتاہی کو بھی دخل ہے، اس میں ہم سب کی کوتاہیوں کو دخل ہے، وہ باتیں الگ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہم کتنے بھی بے عمل صحیح، کتنے بھی بد عمل صحیح، لیکن ایسے گئے گزرے نہیں ہیں کہ قرآن حدیث اور شریعت اور دین کے خلاف قوانین بنائے جائیں اور ہم چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ ہرگز نہیں، ہم اس پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم آواز اٹھائیں گے۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی ناشکری ہے، اللہ نے مرد بنایا ہے اور عورت بننے کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس کے برعکس اللہ نے عورت بنایا ہے، مرد بننے کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بھائی کوئی بھی مرد یا عورت اگر پیدائشی طور پر خدا نخواستہ اس میں کچھ کمی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے پیدائشی طور پر بہت سے لوگ نابینا ہوتے ہیں، مادر ذات نابینا، کسی کا ہاتھ مڑا ہوا ہوتا ہے، کسی کا پاؤں مڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی گونگا ہے، کوئی بہرا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کو جینے کا حق نہیں ہے، یقیناً جینے کا حق ہے، اور یہ جینے کا حق مذہب اسلام نے دیا ہے۔ مذہب اسلام نے ہر ایک کے حقوق بتلائے ہیں، ہر ایک کے لیے بتایا ہے کہ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے۔ مذہب اسلام میں باقاعدہ حقوق ہیں، اور ان حقوق کی رعایت رکھنا پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ معاشرہ کوئی شخص بیچارہ اگر نابینا پیدا ہوا ہے تو اس کو کیا کہنا چاہیے، ایسی نگاہ سے دیکھے اس کو، اس کی حقارت کی نگاہ سے، یہ تو اندھا ہے۔ نابینا کو اندھا کہنا یہ بھی اس کی حقارت کا انداز ہے۔ نہیں، نابینا ہے ٹھیک ہے، وہ اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ کسی کا پاؤں مڑا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ مڑا ہوا ہے، کسی کا لنگڑا لولا کہنا ہمیں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہمیں اس کا احترام برقرار رکھنا ہے، اور اسی طرح سے اگر جنسی لحاظ سے کوئی اس میں کچھ کمی ہے ٹھیک ہے، اس کی یہ اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش ہے۔ تو یہ جو بل پاس کیا گیا ہے اس میں قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے ہیڈنگ، ہر ایسے بل کے لیے کچھ ہیڈنگ بنا لیتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ عورتوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے صاحب، اور عورتوں کو باندھ کے رکھ دیا ان مولویوں نے، یہ برقعے میں اس سب چیزوں میں نقابوں میں یہ مولویوں نے کیا ہوا ہے، ہم اس سے آزادی دلائیں گے۔ اور حقوق نسواں کے سلسلے میں جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے کہ صاحب دیکھیے آزادی نسواں ہونا چاہیے، عورتوں کو آزادی ہونی چاہیے۔ تو جیسے عورتوں کی آزادی کا نام لے کر عورتوں کو کہنا چاہیے جو آرام و اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھیں ان کو ورغلایا گیا، ان کو بہکایا گیا، اور ان کے نام پر کہنا چاہیے بہت سارے کام کیے گئے۔ جی ہندو جو غیر مسلم برادری ہے اس کے نام پر شراب خانے کے پرمٹ لے رہے ہیں، جگہ جگہ شراب خانے کھول رہے ہیں کہ صاحب وہ ہندو جو ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کو تو شراب کی اجازت ہے، حالانکہ انہوں نے خود اس بات کا اعلان کیا کہ نہیں بھائی ہمارے مذہب کے لحاظ سے بھی شراب حرام ہے، اور یہ جو بات ہم بندوق ہمارے کندھے پر جو رکھی جا رہی ہے غلط ہے۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، اور پھر دوبارہ وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے کہ صاحب یہ بل تو ہم نے خواجہ سراؤں کے لیے
یہ جو ہجڑے کہلاتے ہیں عربی زبان میں ان کو مخنث کہا جاتا ہے، تو صاحب ان کے لیے کیا ہے. اور مولویوں کو دیکھیے ان پہ کچھ رحم نہیں آتا. آپ لوگوں کو ان پر رحم نہیں آتا، ہمیں الحمدللہ رحم خوب آتا ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ یہ نام لے کر قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو قوم کو بیوقوف بنانے کی کوششیں جیسے ماضی میں ناکام رہیں، انشاءاللہ مستقبل میں بھی ناکام ہی رہیں گی. اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کی بات غلط ہے. کیسے معلوم ہوا کہ آپ کی بات غلط ہے؟ اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ آپ یہ صرف خواجہ سراؤں کے لیے، ہجڑوں کے لیے، مخنث لوگوں کے لیے ان پر رحم کھاتے ہوئے اگر یہ بل بناتے تو آپ اس میں نام لیتے کہ صاحب یہ بل ہم ان کے لیے بنا رہے ہیں. نہیں، بل کے الفاظ پر غور کیجئے. اس میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی مرد یا عورت، اس میں خواجہ سرا کا کوئی تذکرہ نہیں، اس میں مخنث کا کوئی تذکرہ نہیں، اس میں ہجڑوں کا کوئی تذکرہ نہیں. کوئی بھی مرد یا عورت مخالف جنس کے احساسات اپنے اندر محسوس کرنے پر ناظرہ کے دفتر جا کر تبدیلی جنس کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بظاہر دکھنے میں ایک ڈھکوسلا نظر آ رہا ہے، حقیقتاً یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. اور اس سازش کے کئی پہلو آئندہ چل کے سامنے آئیں گے. فی الحال میں بس موٹے موٹے سے 2-3 پہلو آپ کے سامنے لا رہا ہوں. نمبر 1، یہ قانون اگر پاس، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اگر پاس ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی بات کیا ہوگی؟ مذہب اسلام نے وراثت کے قانون بنائے ہیں. وراثت میں مرد کے لیے 2 حصے ہیں، عورت کے لیے 1 حصہ ہے. یہ ہے اسلامی قانون وراثت. اب فرض کیجئے کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے انتقال کے بعد اس کی جو اولاد ہے، لڑکوں کو 2 حصے ملیں گے، لڑکیوں کو، عورتوں کو 1 حصہ ملے گا. اب بیٹیوں میں سے کسی کو خیال آیا کہ جی میں اگر بیٹی اپنے آپ کو ظاہر کروں گی تو مجھے تو 1 حصہ ملے گا اور بھائیوں کو 2 ملیں گے. تو میں نے فوراً ناظرہ کے دفتر جا کر کہا کہ جی میں تو کچھ مردوں جیسے احساسات ہو رہے ہیں، لہٰذا ناظرہ کے دفتر میں جا کر اپنی جنس تبدیل کروا دی اور کیا کیا؟ مرد بن گئی وہ عورت. اور اس کو فائدہ کیا ہوا کہ وراثت میں جس کو 1 حصہ ملنا تھا اس کو ڈبل حصہ مل جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ قانون وراثت، مذہب اسلام کا جو قانون ہے اس کی دھجیاں بکھیرنا ہے، اس کے ساتھ اس کا مذاق اڑانا ہے. اور آگے چلیے، مذہب اسلام کا حکم ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو عدت گزارنے کا حکم ہے. اب عورت نے سوچا کہ بھائی کہاں عدت گزارنا ہے، 4 مہینے 10 دن کون انتظار کرے. آسان طریقہ ہے کہ بس ناظرہ کے دفتر گئی اور جا کر کہہ دیا میں کل تک عورت تھی، اب میرے احساسات کو مردوں جیسے ہو رہے ہیں، لہذا میرے جنس کے خانے میں مجھے مرد شو کر دیا جائے. چلیں جی، مرد شو کر دیا، ایک طرف تو عدت والا مسئلہ اس کا حل ہو گیا، اور دوسری طرف اب یہ مرد بن گئی تو اب یہ کسی عورت سے شادی کرے گی. یعنی حقیقت میں ہے عورت اور مرد بن کر کسی عورت سے شادی کر رہی، یعنی جسے کہتے ہیں ہم جنس پرستی. تو ایک قانون پر عمل نہ کر کے شریعت کے 2 احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ایک طرف عدت سے آزادی ہے اور دوسری طرف ہم جنس پرستی کا دروازہ کھل رہا ہے. عورت کی عورت سے شادی ہوئی. اور آگے چلیے، آخر میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں. شیطانی طاقتیں مسلسل لگی رہتی ہیں کہ دنیا کی آبادی کو کسی طرح سے کم کیا جا سکے. کبھی بم برسا کر، کبھی یہ وبائی بیماریاں پھیلا کر. دنیا جہان کے انہوں نے سارے حربے استعمال کر لی تھی. یہ ترک کا ایک اور پتہ ہے کہ ٹرانسجینڈرنگ کے ذریعے سے آبادی کو کم کیا جائے. جب مرد کی مرد سے شادی ہوگی، عورت کی عورت سے شادی ہوگی تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ جب اولاد نہیں ہوگی تو خود بخود آبادی کم ہوگی. تو آبادی کو کم کرنا ہے. جتنی آبادی کم ہوگی اتنا ہی کنٹرول کرنا آسان ہوگا. اپنی بات منوانا، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اپنی مرضی کے قوانین نافذ کرنا، یہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شیطانی حربے ہیں، شیطانی چکر ہیں جن کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. انشاءاللہ العزیز وطن عزیز پاکستان میں دیگر سازشوں کی طرح سے اس ہیرا پھیری میں بھی انہیں منہ کی کھانی پڑے گی. ہرگز وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. میں نے جتنی کہانی آپ کو سنائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو تیار کریں. آپ کے پاس ایک بہت بڑی طاقت اور قوت ہے، میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز آگے بلند کریں کہ ہم اس قانون کی
اس قانون کو بننے نہیں دیں گے. ہم اس ایکٹ کی کہنا چاہیے اس کے قطعاً اس کی موافقت میں نہیں ہے. ہم ایسا کوئی قانون اس ملک میں بننے نہیں دیں گے اور اس پر عمل نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو ہم اپنی مخالفت کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت بڑی طاقت ہوگی. ویسے اس معاملے میں تبلیغی جماعت کے اکابرین کو جتنی بھی داد دی جائے کم ہے کہ وہ معاشرے کے تمام افراد کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. گونگے بہرے افراد ان کی الگ جماعت ہے، خواجہ سراؤں کی الگ جماعت ہے. غرض ہر طبقے کے لوگوں کو دین پر چلنا سکھا رہے ہیں اور سب کے حقوق کی ادائیگی کے لیے نہ صرف خود کوشاں ہیں بلکہ دوسروں کو بھی متوجہ کرنے ہیں کہ بھائی ان کے یہ حقوق ہیں، ان کے یہ حقوق ہیں، ان کے یہ حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا ہے. یہ جماعت یہ چیز ہمیں تبلیغی جماعت سکھا رہی ہے. لہذا ہم جواب میں ان کو صرف ایک ہی جملہ کہہ سکتے ہیں کہ جزاہم اللہ تعالی احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. اور آخر میں بڑی ہی ناسپاسی ہوگی اگر پوری قوم کی طرف سے شکریہ ادا نہ کیا جائے جماعت اسلامی کے سینیٹر جناب مشتاق احمد خان صاحب کا، جن کی ایمانی غیرت نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اس بل کی ہندی کی چندی کریں. ہندی کی چندی کا کیا مطلب؟ بال کی کھال نکالیں. بل جو ہے غیر واضح تھا اور اس کی وجہ سے عوام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے. تو عوام کو جو باتیں معلوم نہیں تھیں وہ سینیٹر صاحب سامنے لائے، مشتاق احمد خان صاحب. تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور جس طرح سے انہوں نے کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں انہیں کامیاب و بامراد فرمائے. اور بہت سارے حضرات ہیں جو اس سلسلے میں کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. تو جو حضرات کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو ان کی کوششوں میں کامیاب و بامراد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی سازشوں سے ہماری بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور ہماری آئندہ نسلوں کی حفاظت فرمائے. میں نے عرض کیا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، یہ بہت خطرناک قسم کا مسئلہ ہے. اور اس کے ذریعے سے ہماری آئندہ نسلوں کی کہنا چاہیے مینٹلی ان کو پریپیئر کیا جا رہا ہے، ان کے ذہن کو بگاڑا جا رہا ہے اور ان کو اس بات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ آئندہ چل کے جو ہے نا لڑکوں کی لڑکوں سے، عورتوں کی عورتوں سے، مردوں کی مردوں سے شادیاں ہو سکیں گی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انشاءاللہ العزیز کم سے کم اس مملکت خداداد پاکستان میں انشاءاللہ العزیز قیامت تک ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. 5C21/7 کے رہائشی ہمارے ہاں کے نوجوان نمازی جناب عباد صاحب اور فہد صاحب کے والد محترم جناب شہزاد اقبال صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. جناب شہزاد اقبال صاحب کی نماز جنازہ عصر کی نماز کے بعد اسی مسجد میں ادا کی جائے گی. عبدالہادی صاحب، طاہا خان کی اہلیہ، علوی صاحب، زاہد صاحب کی اہلیہ، رانا امجد صاحب، نصیر احمد صاحب، شفیع الرحمان صاحب، سائم شفیع کی نانی، نعمان راشد صاحب، زبیر صاحب کی والدہ، عامر حسین صاحب، شاہ میر متین صاحب، محمد ابراہیم صاحب اور اسد صاحب کی والدہ علیل ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جناب غلام جیلانی صاحب اور عظمت الہی صاحب علیل ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جن طلباء نے امتحانات دیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی کوششوں میں کامیاب و بامراد فرمائے. عبد الرحمن صاحب شہزاد صاحب کے والدین، مولانا جیلانی صاحب کے والد مرحوم اور یونس صاحب کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعليكم بالسنة، فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة، فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق، فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان، فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله، فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله
وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول الله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا منهم ذي الأصل العليق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى ثاني الخلفاء ورأس الأتقياء أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى ثالث الخلفاء سيد أصحاب الحياة أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى رابع الخلفاء أسد الله في معركة الأعداء أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى العمين المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى أزواجه المطهرات وبناته الطاهرات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا التي وعدته. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.
يعلمنا. اللهم ارزقنا بزيارة الحرمين الشريفين واحفظهم واحفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صفیں اہتمام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحان ربي الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. करीम आका, आपके गुनाहगार सियाकार बंदे आपके दरबार में हाजिर हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमा। ए करीम आका, हमारा यहाँ आना कबूल फरमा, नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए जमा होना कबूल फरमा। ए अल्लाह, नमाज जुम्मा की अदायगी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह, इसकी बरकत से हमारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी तमाम सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा। करीम आका, इसकी बरकत से हमारी तमाम परेशानियों को हल फरमा, इनफरादी इज्तिमाई तमाम मसाइल को हल
حل فرما۔ اے کریم آقا اس اجتماع کی برکت سے، اے اللہ یہاں جمع ہونے کی برکت سے، اے کریم آقا ہمارے اس ملک پاکستان کے اوپر جتنی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں اللہ تمام کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما، تمام کے تمام مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ اس ملک کو معاشی اعتبار سے استحکام نصیب فرما، سیاسی اعتبار سے استحکام نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کرنے کی اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں نیک عادل حکمران عطا فرما۔ اے اللہ ہم ہر اس حکمران سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ اس سے اپنے آپ کو بری الذمہ ٹھہراتے ہیں جو آپ کے قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی بھی قسم کے بل کو، کسی بھی قسم کے قانون کو اے اللہ ملک کے قانون کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم اپنے آپ کو بری الذمہ ٹھہراتے ہیں، آپ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ ان کو نیک ہدایت نصیب فرما، اللہ آپ انہیں نیک ہدایت نصیب فرما، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفعہ دور فرما، اے اللہ انہیں چن چن کے دفعہ دور فرما، اللہ انہیں چن چن کے دفعہ دور فرما۔ ہمیں اپنی رحمت سے اللہ نیک عادل حکمران عطا فرما۔ اے اللہ ہم اپنی اعمال کی بنیاد پہ آپ سے دعا نہیں کر رہے، آپ کی رحمت کی بنیاد پہ دعا کر رہے ہیں۔ اے اللہ اس ملک کو اب تو استحکام آپ نصیب فرما دیجئے، آپ کے کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، اے کریم آقا آپ اس کلمے کی لاج رکھ لیجئے، اسلام کے نظام کو یہاں پہ نافذ فرما دیجئے۔ اے اللہ عوام کے اوپر جو مستقل مختلف قسم کے ظلم ہے، مہنگائی کے اعتبار سے، اے اللہ سے معاشی اعتبار سے کمزوری ہے، اے اللہ ان تمام کے تمام مسائل کو حل فرما دیجئے، اے اللہ تمام مسائل کو حل فرما دیجئے، اے اللہ اس مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دیجئے، ہماری انفرادی اجتماعی تمام مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ اس شہر کے اندر جو وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ ان تمام وبائی امراض کو ختم فرما، جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ عظمت الہی صاحب، نعمان راشد صاحب، جناب غلام جیلانی صاحب اور دیگر تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ جناب جان جیلانی صاحب مرحوم اور دیگر تمام مرحومین کے لیے دعا کی درخواست لی ہے، اے اللہ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ جناب عباد صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بھی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔